السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک سچی کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل انمتا وائس پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ موسم سرما کی نرم گرم دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ابا اس چھوٹے سے شہر کے سب سے بڑی کلاس ڈپو پر ملازم تھے۔ تنخواہ بہت زیادہ نہ سہی تو بالکل تھوڑی بھی نہ تھی، گزر بسر آسانی سے ہو جاتی تھی، مگر اتنی بہرحال نہ تھی کہ بلا ناغہ گھر واپسی پر موسمی فروٹ خرید کر لائیں۔ پھلوں کی تو فرحانہ زیادہ فرمائش بھی نہ کرتی تھی، لیکن کینو اور مالٹے اس کی کمزوری تھے۔ جیسے ہی ان پھلوں کا سیزن ہوتا، وہ باپ سے مالٹے لانے کی فرمائش کرنا نہ بھولتی۔ مہینے کے شروع میں تو بیٹے کی فرمائش کرنے پر اماں کچھ نہ بولتیں، لیکن جب تنخواہ کے پیسے بند مٹھی میں سے ریت کی مانند پھسلتے جاتے اور اگلی پہلی نزدیک ہونے کے باوجود بہت دور لگتی تو ایسی فضول خرچی پر وہ باپ اور بیٹی دونوں پر بگڑتیں۔ آج پھر تم اپنی لاڈلی کی فرمائش پر پھل لے آئے، پتہ بھی ہے نا تنخواہ تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ شام کو ابا کے ہاتھ میں مالٹے کا شاپر دیکھ کر اماں خفا ہوتیں۔ اللہ مالک ہے فرحانہ کی ماں، ایک ہی تو فرمائش کرتی ہے میری بیٹی، وہ بھی پوری نہ کروں کیا؟ آجا فرحانہ بیٹا، تیرے مالٹے لے آیا ہوں۔ ابا بیوی کے تیور نظر انداز کرتے ہوئے بیٹی کو پکارتی۔ فرحانہ دوڑی دوڑی چلی آتی۔ سب بہن بھائیوں میں پھل کی منصفانہ تقسیم ہوتی۔ چھوٹے بہن بھائی اسی وقت مالٹے چھیل کر کھانے کے متمنی ہوتے، لیکن اماں ٹوکتیں کہ اتنی ٹھنڈ میں اس وقت مالٹے کھانا نقصان دے گا۔ پھر فرحانہ اماں کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ ہاں نا وکاس، تم لوگ کی سردیوں کی چھٹیاں ہی ہیں، کون سا دن میں اسکول جانا ہے؟ کل دھوپ میں بیٹھ کر مزے سے کھائیں گے۔ اور اگلے دن دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھانے کا اپنا ہی الگ مزہ ہوتا۔ بابل کے آنگن میں بیٹیوں کا قیام سرما کی دھوپ کے جیسا ہی ہوتا ہے۔ دھوپ آنگن میں پھیلے دیر نہیں ہوتی اور ڈھلنے کا سماں آ جاتا ہے۔ ہاجرہ اور فیض بخش کو بھی فرحانہ کی رخصتی سے یوں ہی لگا کہ ابھی کل ہی تو اس نے ان کے آنگن میں آنکھ کھولی تھی اور آج وہ بابل کا آنگنا سونا کیے پیادے سدھار گئی تھی۔ بیٹی کی جدائی پر دونوں سوگوار تھے تو فرض سے سبک دوشی کا احساس اطمینان بخش بھی تھا۔ کامل فیض بخش کے چچیرے بھائی کا بیٹا تھا۔ قریبی شہر میں ان لوگوں کا اپنا 2 منزلہ ذاتی مکان تھا۔ باپ اور تینوں بیٹے مل کر جنرل اسٹور چلاتے تھے۔ دکان موقع کی جگہ پر تھی، آمدنی ٹھیک ٹھاک تھی۔ کامل کے بڑے دونوں بھائی شادی شدہ تھے۔ کامل کی شادی پر اس کی دونوں بہنوں کی رخصتی بھی انجام پائی۔ کامل سے فرحانہ کا رشتہ طے ہونے کے چند ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ بھی ٹھہرا دی گئی۔ ہاجرہ کا شمار ان ماؤں میں ہوتا تھا جو بیٹی کی پیدائش کے وقت سے ہی اس کو رخصت کرنے کے لیے جمع جوڑ شروع کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے سسرال والے بھی بھلے مانس لوگ تھے، ان کی جانب سے کوئی فرمائش یا مطالبہ سامنے نہ آیا۔ سارے مرحلے خوش اسلوبی سے نپٹے اور فرحانہ کامل کی دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ کامل محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا، اس کے سنگ فرحانہ خوش تھی۔ ہاں بھی سسرال میں قدم جمانے اور دل لگانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ ایک بھرا پورا گھر تھا۔ اس کی دونوں جٹھانیوں کے 4 بچے تھے، وہ انہی کے کاموں میں ہلکان ہوئی رہتیں۔ ساس فطرتاً بری نہ سہی مگر مزاج کی کچھ تیز تھیں۔ سسر بے ضرر مگر بلا کے خوش خوراک، ان کی فرمائشیں پورے کرنے کے چکر میں ہی بہوؤں کا زیادہ وقت باورچی خانے کی نظر ہو جاتا۔ سونے پر سہاگا کے دونوں نندیں بھی قریب ہی بیاہی گئی تھیں۔ وقت بے وقت ان کی تشریف آوری ہوتی ہی رہتی، ان کے لیے کھانے کا الگ سے اہتمام ہوتا۔ فرحانہ کام سے جی چرانے والی لڑکی نہ تھی، لیکن سسرال کے طور طریقوں کو سمجھنے اور اپنانے کے مرحلوں سے گزر رہی تھی۔ میکے کے برعکس اس گھر میں کھانا پینا بہت کھلا تھا۔ سسر گھر آتے ہوئے سموسے، جلیبی یا اس طرح کی سوغات لاتے، سب لوگ مزے لے لے کر کھاتے۔ فرحانہ شرما شرمی میں تھوڑا بہت ہی کھاتی۔ ایسے ہی ایک دن اسے تنہائی میں کامل نے ٹوکا، بھئی اب یہ تمہارا بھی تو گھر ہے، کچھ کھاتے ہوئے کیوں شرماتی ہو؟ آج ابو سموسے اور چکن رول لائے تو میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا، تم سے ایک سموسہ بھی پورا نہ کھایا گیا۔ شوہر کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ تلی ہوئی چیزیں تو برسات میں ہی زیادہ لطف دیتی ہیں، میں تو سردیوں کے موسم میں اپنے ابا سے ایک ہی فرمائش کرتی تھی۔ فرحانہ کو باپ کی یاد آئی اور یاد کے ساتھ ہی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ کون سی فرمائش بھئی؟ ہمیں تو حسرت ہی ہے کہ آپ ہم سے بھی کوئی فرمائش کریں۔ کامل نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ اچھا، پھر کل مالٹے لے آئیے گا،
مجھے سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھانا بہت پسند ہے، اس نے شوہر سے شرماتے ہوئے فرمائش کی، اور اس معصومانہ فرمائش پر کامل نہال ہی ہو گیا۔ اگلے دن شام ڈھلے جب وہ دکان سے لوٹا تو بڑا سا مالٹوں سے بھرا شاپر بھی اس کے پاس تھا۔ فرحانہ اور بڑی بھابھی کچن میں تھیں۔ اس نے بھابھی کے ہاتھ میں شاپر پکڑایا۔ بھابھی نے مصروف سے انداز میں پھلوں والی ٹوکری میں مالٹے رکھ دیے۔ رات کو جب سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں آئی تو کامل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں جی، کھا لیے مالٹے؟ اب رات کو کھاتی؟ فرحانہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ دن میں دھوپ میں بیٹھ کر کھاؤں گی، بلکہ آپ بھی ہوں گے تو مزہ آئے گا، لیکن آپ کو تو چھٹی والے دن بھی فرصت نہیں ملتی۔ چھت پر دھوپ میں بیٹھ کر میرے ساتھ مالٹے کھائیں نا، اتنا مزہ آئے گا۔ فرحانہ کے کہنے پر کامل نے محبت سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی بیوی میں آج کل کی لڑکیوں والی تیز تراری نہ تھی۔ کیسی معصومانہ خواہش اور فرمائش تھی اس کی۔ اپنے بیڈ روم میں جتنا مرضی وقت اکٹھے گزار لیں جانے من، لیکن دن کی روشنی میں اگر اماں ہم بھائیوں میں سے کسی کو بھی اس کی زوجہ کے سنگ دیکھ لیتی تو ان کا کم سے کم طعنہ زن مرید یا جورو کے غلام والا ہوتا ہے۔ اس لیے تم دھوپ میں بیٹھ کر جتنا جی چاہے مالٹے کھاؤ، لیکن اس خاکسار کو معاف ہی رکھو۔ اس کے شرارتی انداز میں کہنے پر فرحانہ بھی مسکرا دی۔ دل ہی دل میں شوہر کی محبت پر نازاں اور مغرور بھی تھی۔ اس نے فرمائش کی شوہر نے فوراً پوری کر دی۔ اب فرحانہ یا کامل کو کیا پتہ تھا کہ آہ کی طرح فرمائش کو بھی پورا ہونے کے لیے ایک عمر چاہیے ہوتی ہے۔ اگلے 2 دن فرحانہ کو منہ دھو کر کپڑے بدلنے کی بھی فرصت نہ مل سکے۔ منجلی بھابھی کے دن پورے تھے۔ رات کے آخری پہر انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ فجر کے وقت انہوں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اوپر تلے کی 4 بیٹیوں کے بعد اللہ نے اب بیٹے سے نوازا تھا، اور شاید اس بیٹے کے انتظار میں ہی وہ 7 سالوں میں 5 بچوں کی اماں بن گئی۔ بہرحال فرحانہ کے سسرال میں اس خبر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دن میں بھابھی ہسپتال سے گھر لوٹیں تو گھر میں مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ بڑی بھابھی اور فرحانہ گھر کے کاموں میں پھرکی بن گئی۔ اب خیر سے منہ 3 دن کا ہو گیا تھا۔ مہمانوں کا سلسلہ کچھ تھما تو فرحانہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ رات کا کھانا بنانے کچن میں گئی تو پھلوں کی ٹوکری پر نگاہ پڑی۔ اس گھر میں شاید کوئی بھی پھلوں کا اتنا شدائی نہ تھا۔ ٹوکری ابھی بھی ویسے ہی بھری پڑی تھی۔ دن میں دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھانے کی فرصت کسے ملنا تھی؟ فرحانہ نے وہیں کھڑے کھڑے مالٹا چھیلنا شروع کر دیا۔ بہو، ہانڈی بنانے کے بعد اپنے ابو کے لیے تھوڑے سے گڑ والے چاول۔ ساس کوئی ہدایت دینے کچن میں آئیں تو بولتے بولتے رک گئیں۔ لو بھلا بتاؤ، تم نے ابھی تک چکن کا پیکٹ بھی فریج سے نہیں نکالا؟ میرا بچہ، یہ مالٹے کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں، فرصت سے بیٹھ کر سکون سے کھا لینا۔ ابھی تو جلدی سے ہاتھ چلاؤ۔ پتہ تو ہے کامل کے ابو گھر آنے کے بعد کھانے کی کیسی جلدی مچاتے ہیں۔ انہوں نے رسانیت بھرے انداز میں ٹوکا۔ جی امی، میں بس بنانے ہی لگی تھی۔ فرحانہ نے شرمندہ ہوتے ہوتے چھلا مالٹا واپس ٹوکری میں رکھا اور فریج کی طرف مڑ گئی۔ چند دن بعد ماں کی اجازت سے کامل اسے 3-4 دن کے لیے میکے چھوڑ آیا۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار رکنے کے ارادے سے میکے آئی تھی۔ وہ تو خوش تھی سو تھی، سب گھر والوں کا خوشی سے برا حال تھا۔ اماں نے اس کی پسند کے سب پکوان تیار کر رکھے تھے۔ صبح دکان پر جانے سے قبل ابا نے بھی لاڈ بھرے انداز میں بیٹی سے کچھ لانے کا پوچھا۔ بس ابا، یاد سے مالٹے لے آئیے گا، اس نے جھٹ سے فرمائش کی۔ آپا، آپ کے سسرال میں مالٹے نہیں آتے کیا؟ وقاص نے پوچھا۔ فرحانہ کی نگاہوں میں مالٹوں بھری ٹوکری گھوم گئی۔ ساس کی ٹوکنے کے بعد اس نے ایک مالٹے کو ہاتھ نہ لگایا۔ آتے ہیں وقاص، بہت آتے ہیں، بس وہاں دھوپ نہیں آتی۔ دھوپ کے لیے اوپر چھت پر جانا پڑتا ہے، اور چھت پر جانے کی فرصت مشکل سے ہی ملتی ہے۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ فیض بخش نے چونک کر بیٹی کو دیکھا مگر خاموش رہے۔ شام کو گھر آتے ہوئے بیٹی کے لیے ڈھیر سارے مالٹے لے کر آئے۔ اگلے دن دکان کی چھٹی تھی، سب گھر والے دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھا رہے تھے۔ جب فیض بخش نے ذرا تشویش کے عالم میں بیوی سے سرگوشی کی، یہ اپنی فرحانہ کل کیا کہہ رہی تھی؟ اسے وہاں دھوپ میں بیٹھنے تک کی فرصت نہیں ہے۔ خوش تو ہے نا وہاں؟ ان کے دل میں اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہے، بلا وجہ کے وہم نہ پالیے۔ فیض بخش چونکہ اکثر و بیشتر ایسی باتیں پوچھتے رہتے، اس لیے حاجرہ نے انہیں فوراً ٹوکا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے فرحانہ کچھ مرجھائی مرجھائی سی لگ رہی ہے۔ ان کی تشویش ابھی بھی کم نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو سسرال میں قدم جمانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے فیض بخش، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیٹی کے قدم وہاں جمنا شروع ہو گئے ہیں۔
کامل بہت خیال رکھتا ہے اس کا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ حاجرہ نے شوہر کی تشفیع کروائی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بیٹی کو دیکھے گیا۔ اور جہاں تک سرما کی دھوپ کا تعلق ہے تو آپ کا کیا خیال ہے فیض بخش؟ برسوں پہلے جب میں بیاہ کر آپ کے گھر آئی تھی تو مجھے سرما کی دھوپ فوراً مل گئی تھی، اس نے مسکرا کر شوہر سے پوچھا۔ تھوڑا وقت لگتا ہے فیض بخش۔ ایک لڑکی جب بیاہ کر دوسرے آنگن میں جاتی ہے تو اسے آسودگی بھری نرم گرم سی دھوپ ملنے سے پہلے کچھ نرم گرم سے رویے بھی جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، نہ ہی ان معمولی باتوں کو جی سے لگا کر کننے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی لاڈو کو بھی یہی سمجھاؤں گی کہ جو میسر ہے اسے رب کا کرم جان کر اس پر شکر سیکھے۔ اسی آنگن میں اسی مقدر بھر سرما کی دھوپ ملے گی، تن من آسودہ کر دینے والی دھوپ۔ 8 جماعت پاس حاجرہ کی باتوں میں تجربے کی بھٹی سے گزر کر کسی فلسفے کی مانند گہرائی آ گئی تھی۔ فیض بخش نے نرمی سے مسکرا کر شریک حیات کو دیکھا، پھر محبت بھری نگاہ بیٹی پر ڈالی جو ماں باپ کی سرگوشیوں سے بے نیاز چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ مالٹے کھانے میں مشغول تھی۔